بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لدينه الذي ارتضاه وسبيله الذي اصطفاه ونصرنا لما يوجب الزلفة لديه والوصول إليه فأمرنا لأداء فرض الجمعات وما أوجب علينا فيها من الطاعات وقسمه لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنه هو العزيز الحكيم اللهم صل على محمد وآله وجل أيمن يوم أهدنا ولا صاحبنا وخير وقت ظللنا فيه واجعلنا من أعظم من مر عليه الليل والنهار من جملة خلقك أشكرهم لما أوليت من نعمك وأقومهم بما شرعت من شرائعك وأوقفهم عما حذرت من نهيك على سائر خلقك في يوم هذا والساعة هذه ومستقر هذا إني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت قائم بالقسط عدل في الحكم رؤوف بالعباد بر محمد وآل بيت محمد بلندر صلوات برائے صحت و سلامتی کے عاشقان محمد ولایت محبان اہل بیت تمام علماء امامیہ تمام مراج کرام و مقام معظم رہبری اجمعاً بآواز بلند صلوات برائے نیسی و نابودی دشمنان اسلام و دشمنان اہل بیت و تعجیل در ظہور حضرت امام زمان اجمعاً بآواز بلند صلوات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خدا انشاءاللہ ہماری ان قلیل عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے رحم حضرات معصومین علیہ السلام کی سچے پیروکاروں میں ان کی شفاعت پانے والوں میں قرار دیں انشاءاللہ بر دیگر بآواز بلند صلوات خداوند بزرگ برتر اپنا لطف و کرم شامل حال جس طرح اس نے رکھا انشاءاللہ اسی طرح رکھے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ سعادت کا راستہ اس نے ہمارے لیے روشن کر دیا حجت اس کی جانب سے ہم پر تمام ہوئی اور تاریخ میں اس راستے پر چلنے والے سعادت مند لوگ بھی ہمارے سامنے بڑے نمایاں کردار و اخلاق کے ساتھ سامنے آتے رہے جو ہم پر حجت تمام کرتے رہے کہ اگر کوئی چلنے والا ہو تو چل سکتا ہے اس راستے پر سلمان موجود ہیں مقداد موجود ہیں مالک موجود ہیں کربلا کے اصحاب موجود ہیں بقیہ ائمہ کے اصحاب موجود ہیں طول تاریخ میں قربانیاں دینے والے تاریخ تشیع کے بہترین پاکیزہ افراد جو سولیوں پہ چڑھ گئے زندہ زندہ چنوا دیے گئے ملک بدر کر دیے گئے اولادیں ان کے سامنے ذبح کر دی گئیں مگر وہ مکتب اہل بیت پر ثابت قدم رہے عصر حاضر میں بھی تاریخ میں اگر ایسے افراد رہے تو عصر حاضر میں بھی ہم اس حوالے سے خوش نصیب ہیں کہ گزشتہ صدی و موجودہ صدی الحمدللہ جو ہمیں نصیب ہوئی اس کے اندر ہم نے ایسے بہترین کردار دیکھے جنہوں نے بڑھ بڑھ کے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا حق کا دفاع کیا مظلومیت کا دفاع کیا دین کا دفاع کیا مگر کبھی باطل کے سامنے جھکے نہیں اور کوئی سودا نہیں کیا جس کی زندہ مثالیں آج کی تاریخ میں آپ کے سامنے مشرق وسطیٰ کے اندر بھی موجود ہیں انقلاب اسلامی کے آغاز سے لے کر انقلاب اسلامی کی تحریک تھی اس تحریک سے لے کر پھر انقلاب کی کامیابی کے بعد 8 سالہ جنگ بھرپور دفاع کامیابی ترقی ٹارگٹ کلنگز جتنی ہوتی رہی اس کے بعد مشرق وسطیٰ میں دشمن طرح طرح کے وحشی درندے خونخوار لشکر بنا بنا کے آتا رہا کبھی مشرق سے کبھی مغرب سے کبھی کسی لباس میں کبھی کسی لباس میں مگر صراط مستقیم پہ اور اللہ کی محبت میں آگے بڑھنے والوں نے سیرت معصومین پہ چلتے ہوئے انہوں نے اپنی جانوں کا بھی نذرانہ پیش کیا مگر حق کو کبھی رسوا نہیں ہونے دیا حق کو ہمیشہ سر بلند رکھا آج بھی حق سر بلند ہے الحمدللہ آج بھی دنیا کے اندر اگر کوئی سربلند ہے تو وہ باطل نہیں ہے وہ حق ہے حق ہمیشہ سربلند رہا ہے
باطل ہمیشہ ذلیل و رسوا ہوا ہے، ظاہری طور پر طاقت اگرچہ باطل کے پاس رہی ہے۔ فرعون کتنا طاقتور تھا، پورا لشکر لے کے جناب موسیٰ کے پیچھے آ رہا تھا، مگر اللہ نے اسے دریا نیل کی موجوں میں غرق کر کے ذلیل و خوار کر دیا، اور جناب موسیٰ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نہتے آرام سے اسی دریا سے عبور کر گئے۔ اذن الہی سے ان کے لیے 12 راستے بنے، اور 12 راستوں سے وہ سارے قبیلے جو ان کے ساتھ موجود تھے 12 کے 12 وہ دریا کے اس پار سلامتی سے پہنچ گئے۔ جو طاقت کے کر و فر میں مبتلا تھا وہ دریا کی موجوں میں غرق ہو گیا ہمیشہ کے لیے۔ تو ذلیل اور رسوا ہمیشہ باطل ہوا کرتا ہے۔ یاد رکھیے کہ حق اور حق والے کبھی ذلیل و رسوا نہیں ہوتے۔ ظاہراً کربلا تھے جن کو اسیر کر کے چلے تھے انہیں سمجھ رہے تھے کہ یہ ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں، مگر تاریخ نے ثابت کر دیا کہ وہ کل بھی علیہ السلام تھے، وہ آج بھی علیہ السلام ہیں، وہ ہمیشہ علیہ السلام رہیں گے۔ اور جنہوں نے سمجھا تھا کہ ہم فاتح ہوئے، ہم کامیاب ہوئے، ہم نے غلبہ پایا، وہ ہمیشہ کے لیے مغلوب ہو گئے، ہمیشہ کے لیے مقہور ہو گئے، ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار ہو گئے۔ وہ کل بھی لعنت اللہ علیہ تھے، آج بھی لعنت اللہ علیہ ہیں، ہمیشہ وہ ظالم لعنت اللہ علیہ رہیں گے۔ لہٰذا جو حق سے وابستہ ہوا، حق کے راستے پر چلا، وہ پورے اعتماد کے ساتھ چلے۔ ظاہر کچھ بھی ہو، حقیقت میں وہ سرخرو رہے گا۔ حقیقتاً ابدی حیات کے اندر اگر دنیا میں ظاہراً وہ تکلیفوں کا سامنا بھی کرتا ہے تو دنیا کی یہ ساری تکالیف و زحمتیں جو حق کے راستے میں آتی ہیں انسان کے لیے، یہ سب کی سب بہترین اجر کی صورت میں کنورٹ ہو جاتی ہیں، تبدیل ہو جاتی ہیں اس جہان ابدی کے اندر۔ زحمتیں تمام ہو جاتی ہیں، مشکلیں تمام ہو جاتی ہیں، اذیتیں تکالیف چند گھنٹوں کی، چند دنوں کی، چند سالوں کی ہو کر ختم ہو جاتی ہیں، مگر ان کا بہترین پاکیزہ اجر ہمیشہ ہمیشہ انسان کے لیے ابدی حیات میں اس کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ یہ بہترین سودا ہے، اس لیے کہ اس سودے کے اندر جس کے ساتھ سودا کیا جاتا ہے وہ قادر مطلق ہے، وہ حاکم توانا ہے، وہ مالک کل ہے۔ حق کے راستے میں سودا ہمیشہ اپنے رب کے ساتھ کیا جاتا ہے، اپنے پروردگار کے ساتھ کیا جاتا ہے، وہ خریدار ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اپنے نفسوں کا سودا اپنے پروردگار سے کر لیتے ہیں اس کی رضا کے عوض۔ جو اللہ سے سودا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ جسم قربان ہو جاتا ہے، مال قربان ہو جاتا ہے، مال برباد ہو جاتا ہے ظاہراً، جسم پامال ہو جاتا ہے ظاہراً، یہ جتنی بھی دنیا کے مظاہر ہیں یہ سب کے سب مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، مگر جو باطن ہوتا ہے انسان کا، جو اصل انسان ہے وہ سرخرو، کامیاب و طاقتور ہو کے اس جہان سے آگے بڑھ جاتا ہے، اس جہان باقی کی جانب۔ درود پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ کچھ مہینے کی آنے والی 13 تاریخ وہ تاریخ ہے جو ایک ایسی بی بی سے منسوب ہے، ان کی وفات سے منسوب ہے، کہ جو ایک ایسی تاریخ کی خاتون ہے کہ جو مظلومہ بھی نظر آتی ہے، پر افتخار بھی نظر آتی ہے، پر شہامت بھی نظر آتی ہے، عقیدت مند بھی نظر آتی ہے، اور ہمارے لیے اور ہماری آج کی ماؤں کے لیے اسوہ بھی نظر آتی ہے۔ اور یہ وہ بی بی ہے کہ جس کو جناب سیدہ کی شہادت کے بعد جب آپ وصیت کر کے مولا امیر المومنین کو اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں تو آپ کے جانے کے کچھ عرصے بعد مولا امیر المومنین نے اپنے بڑے بھائی عقیل سے کہا کہ ایک بہادر شجاع دلیر قبیلے کی ایسی خاتون ڈھونڈیے کہ جس سے میں عقد کروں اور اس کے بطن سے پروردگار مجھے ایک شجاع دلیر اور بہادر فرزند عطا کرے۔ اور یوں بنی کلاب میں سے وہ بی بی کہ جس کا نام بھی فاطمہ تھا، فاطمہ کلابیہ کے نام سے تاریخ میں جنہیں لکھا گیا، وہ منتخب ہوئیں اور وہ رخصت ہو کر جناب امیر المومنین کے گھر تشریف لائیں۔ اور جب پہلی بار جناب امیر المومنین کے گھر میں داخل ہوئیں تو صحن خانہ میں کھڑے ہو کر اپنے حجرے کی جانب نہیں بڑھی بلکہ پوچھا کہ سیدہ کے بچے کہاں ہیں۔ اور جو ہی سیدہ سلام اللہ علیہ کے بچے وارد ہوئے، یعنی جناب حسنین اور بی بی زینب و کلثوم سلام اللہ علیہما، تو انہیں دیکھتے ہی دونوں زانو زمین پہ ٹیک کر یہ بی بی بیٹھ گئی اور کہا ہے بچوں خبردار مبادا یہ تصور نہ کرنا میں تمہاری ماں کی جگہ آئی ہوں، میں تمہاری کنیز بن کے تمہاری خدمت کرنے کے لیے آئی ہوں۔ پہلا دن ہے، شادی ہو کر رخصت ہو کے جناب امیر المومنین کے گھر آئی ہیں، مگر آتے ہی جناب سیدہ کے بچوں سے کہہ دیا
ہرگز میں تمہاری ماں کی جگہ نہیں، بلکہ میں تو تمہاری کنیز بن کے تمہاری خدمت کے لیے اس گھر میں آئی ہوں، اور ایسا ہی ثابت کیا، ایسی ہی رہی آخر دم تک کہ اس گھر کی، اس بچوں کی کنیز بن کے آپ نے زندگی گزاری۔ اور جب اللہ نے آپ کی گودھری کی، پہلا بیٹا دیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پہلے بیٹے سے ہی آپ کی روش رہی کہ اپنے بچے کو بعد میں دیکھتی تھی، سیدہ کے بچوں کو پہلے دیکھتی تھی، ان کے معاملات پہلے نپٹاتی تھی، ان کی بھوک و پیاس پہلے دور کرتی تھی، ان کے آرام کا پہلے خیال کرتی، پھر جب فارغ ہو جاتی تھی پھر آتی تھی اپنے بچے کو دیکھتی تھی۔ ایک ماں اپنے سگے بچے کو مقدم نہیں کر رہی، سیدہ کے بچے مقدم ہیں۔ بچہ بڑا ہوا تو اسے اپنی آغوش میں جب سننے، سمجھنے، سیکھنے قابل ہوا تو سکھانا شروع کیا، بولنا اسے سکھایا، اور اس کے بعد اسے بتانا شروع کیا کہ اے لال تم ایک کنیز کے بیٹے ہو، یہ سیدہ کونین کے فرزند ہیں، یہ تمہارے آقا ہیں، تم ان کے غلام ہو، خبردار کبھی بھائی نہ کہنا، ہمیشہ یا سیدی یا مولائی کہہ کر مخاطب کرنا۔ اور یہ بچے بھی ایسے سعادت مند بچے، جب ماں ایسی ہو تو یقیناً اس کے بطن سے پھر اولاد بھی ایسی ہوتی ہے، اگرچہ فرزند ہے جناب امیر المومنین کے، مگر ماں ایک ایسی ماں ہے کہ جس کی ذہن و قلب کے اندر اپنے لیے سوائے کنیز ہونے کے کوئی اور تصور نہیں ہے۔ لہٰذا بچوں نے اس ماں سے تربیت پائی، اور ہمیشہ ان بچوں نے شہزادیوں کے سامنے سر جھکا کے، نگاہیں جھکا کر بات کی، اور ہمیشہ حسنین علیہ السلام کو یا سیدی یا مولائی کہہ کر مخاطب قرار دیا۔ یقیناً یہ کون بی بی ہے آپ متوجہ ہیں، یہ تاریخ میں انہیں ان کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، بی بی ام البنین، جسے اللہ نے 4 بیٹے دیے۔ ان بیٹوں کی ماں ام البنین کے نام سے آپ مشہور ہوئیں۔ بی بی ام البنین کی وفات 13 تاریخ جو اب آ رہی ہے، یہ آپ کی وفات کی تاریخ ہے۔ قربان جائیں، بڑا بھرم تھا، بڑا اعتماد تھا، میرے بچے ہیں، میرا عباس ہے، کس کی مجال جو میرے حسین کو تکلیف پہنچا سکے، کس کی مجال جو شہزادیوں کو تکلیف پہنچا سکے۔ اسی لیے پریشان ہو گئی تھی جب مولا امام حسین کی شہادت کی خبر سنی، اور یہ خبریں سنی کربلا کی، کہا میرا عباس کہاں تھا، وصیتیں کر کے بھیجا تھا اپنے بچوں کو، مگر جب کربلا کی قربانیوں کو سنا تو تعجب کیا، میرا عباس کے ہوتے ہوئے، اور تاریخ گواہ ہے کہ جب تک عباس زندہ رہے کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ اس طرح اہل حرم کی جانب انہیں دیکھ سکے اور متاثر کر سکے۔ اور نتیجہ یہ نکلا کہ پھر اس ماں نے ان بچوں کی شہادت کے بعد، عجب تاریخ ہے، یہ 4 بچے مارے گئے مگر اپنے بچوں کا گریہ نہیں کیا، جب بھی گریہ کیا زہرا کے لال کا گریہ کیا، جب بھی گریہ کیا اپنے مولا کا گریہ کیا، حسین پر روتی رہی، اپنے بچوں پر گریہ نہیں۔ عجب ماں ہے، عجب فکر ہے، عجب یہ ہے اہل بیت سے محبت و عقیدت۔ ہم سے ذرا سی خواہشیں قربان نہیں کی جا سکتی، اس ماں نے اپنے 4 بیٹے قربان کر دیے، پلٹ کے یاد نہیں کیا۔ جب شہزادی زینب نے اپنے بچوں کے لاشیں قبول نہیں کیے تو ام البنین کیسے اپنے بچوں کو قبول کر سکتی ہے اور ان کے اوپر گریہ کریں؟ اللہ اکبر، قربان جائیں ان بیویوں کی۔ یقیناً جب تاریخ آئے گی تو مجالس ارضا کا سلسلہ ہوگا جا بجا، اور اس کے اندر تفصیل سے بیوی کے حوالے سے بیان کیا جائے گا۔ خدا انشاءاللہ ہماری آج کی خواتین کو، بیویوں کو، ان عظیم تاریخ کی خواتین کی سیرت کو جو تاریخ کے مختلف حصوں کے اندر ہمارے سامنے آتی ہیں، ان کی سیرت کو بہتر سمجھنے کی اور زیادہ سے زیادہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پڑھیے پر محمد و آل محمد۔ خب آخر میں مولا امیر المومنین کا ایک نہج بلاغہ میں آپ کا فرمان موجود ہے۔ آج کل کے جہاں گوناگوں اور دیگر اخلاقی اور ہمارے نفسیاتی مسائل ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے جس کی جانب مولا امیر المومنین اشارہ فرما رہے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا وَكَانَ علی علیہ السلام یقول مَتَى أَشْفِيَ غَیظِی اِذَا غَضِبْتُ، میں اپنے غصے کو کہاں ٹھنڈا کروں، کیا کروں غصے کو جب مجھے غصہ آئے۔ احین اعجز عن الانتقام فیقال لی لو صبرت، یعنی جب مجھے غصہ آئے اور اس وقت میں انتقام لینے کی طاقت نہ رکھتا ہوں اور کوئی
مجھ سے کہے صبر کیجئے، کوئی مجھ سے کہے صبر کیجئے، یہ بہتر ہے یا ام حین اقدر علیہ، یا اس وقت کہ جب میں انتقام لینے کی قدرت رکھتا ہوں، اس پر قادر ہوں، فیقال لی، میرے لیے کہا جائے لو عفوت، کہ آپ درگزر کیجئے، معاف کر دیجئے۔ توجہ کیجئے، یعنی انتقام لینے کی طاقت نہ رکھتا ہو اس وقت کہا جائے بے بسی میں کہ صبر کیجئے۔ یہ بہتر ہے کہ انسان اپنے آپ کو کمزور پا کر صبر کا سہارا لے، اور کہے جی صبر کرتا ہوں، تو سوائے صبر کی تو چارہ ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ طاقت تو ہے نہیں انتقام لینے کی۔ جب انتقام لینے کی طاقت نہیں ہے تو پھر سوائے صبر کرنے کے، برداشت کرنے کو اور کیا کر سکتا ہے؟ کوئی دوسرا تو راستہ ہی نہیں ہے۔ یعنی یہاں ایک راستہ ہے، توجہ کیجیے، جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان انتقام لینے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس صورت کے اندر کہ بھائی ایک ہی راستہ ہے، کون سا؟ صبر کر لینا۔ بے بسی میں تو صبر ہی ہوتا ہے۔ مگر دوسرا جو مولا امیر المومنین نے ذکر فرمایا، ام حین اقدر علیہ، یا وہ کہ جب میں انتقام لینے کی طاقت رکھتا ہوں تو اب ایک راستہ نہیں، اب دو راستے ہیں، چاہوں تو انتقام لوں، چاہوں تو معاف کر دوں۔ پہلی صورت میں تو کوئی چوائس ہی نہیں ہے نا، ایک ہی راستہ ہے، بے بسی کا راستہ، سوائے صبر کے کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ مگر دوسری صورت کے جب میں انتقام لینے پر قدرت رکھتا ہوں، اب اگر میرے لیے کہا جائے کہ درگزر کرو، معاف کرو، تو یہ میرے لیے بہتر ہے یا وہ میرے لیے بہتر ہے؟ یقیناً قدرت رکھتے ہوئے، انتقام لینے کی طاقت رکھتے ہوئے انسان درگزر کرے، معاف کرے، یہی اللہ کو بھی پسند ہے اور یہی انسان کی بہترین کوالٹی ہے۔ ورنہ طاقت رکھتے ہوئے تو جنگل میں جانور، درندہ بھی اپنا انتقام لے لیتا ہے۔ طاقت کا مظاہرہ تو آج دنیا میں دہشت گرد بھی کر رہے ہیں، ظالمین و سفاک و ستمگر بھی کر رہے ہیں۔ یہ طاقت کا استعمال کمال نہیں ہے انسان کے لیے، طاقت رکھتے ہوئے کمزور اور ضعیف سے درگزر کرنا، اسے معاف کرنا، یہ ہے کمال انسانی، یہ ہے انسانی کوالٹی۔ مولا امیر المومنین گویا ہمیں رہنمائی فرما رہے ہیں کہ قدرت رکھتے ہوئے، طاقت انتقام رکھتے ہوئے تم درگزر کرو، معاف کرو، تب تمہاری انسانیت پروان چڑھے گی، تمہارا انسانی قد بلند ہوگا۔ درود پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ خدا سے دعا کریں کہ پروردگار ہمیں امام المتقین کی سیرت پہ چلتے ہوئے تقویٰ اور پرہیزگاری کو اپنا شیوا بنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے حرام و گناہ سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام، رب الارباب والہ کل معلوم وخالق کل مخلوق ووارث کل شیء لیس کمثلہ شیء وہو بکل شیء محیط، انت اللہ لا الہ الا انت الاحد المتوحد الفرد المتفرد، وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم، والصلاة والسلام علی محمد النبی الرحمہ سید المرسلین
وعلي بن أبي طالب سيد الوصيين وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين والحسين الشهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق الصديق والمقتدي بآبائه الصالحين وموسى بن جعفر الكاظم من أولاد النبيين وعلي بن موسى الرضا من إطرات برات المتقين ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمنين وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقك المعدي النبي ووارث علم المعوين من الوصيين الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق البراء وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وأدنى كما ملئت ظلما وجورا وعجل لنا اللهم ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. خوزان محترم بہت مختصر اشارے بہت سریع انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کی توجہات شامل حال ہیں اور رہیں گی. اس طرح ایک مسئلہ تو یہ کہ جو مجھے پہلے خطبے میں ذکر کرنا تھا مگر وہ کسی وجہ سے میں نے ڈراپ کیا مگر وہ ذکر کر یہ جو جیسے ہی معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے نام شروع ہوتے ہیں اور اکثریت جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے. کچھ خود کھڑے ہوتے ہیں تو دیکھا جائے کچھ لوگوں نے بھی کھڑا ہونا شروع کر دیا. وہ سمجھتے ہیں کہ بس کھڑا ہونا چاہیے. عقیدت اپنی جگہ درست ہے مگر جو کھڑے ہونے کا فلسفہ ہے اس موقع پر وہ فوت ہو جاتا ہے. جو کھڑے ہونے کا فلسفہ ہے نا وہ یہاں پر فوت ہو جاتا ہے. عقیدت میں کھڑا ہونا اور ہے اور لاجیکل کھڑا ہونا اور ہے. منطقی کھڑا ہونا اور ہوتا ہے. یہاں پر منطقی کھڑے ہونے کے لیے کہا گیا, عقیدت میں کھڑے ہونے کے لیے. عقیدت میں تو آپ صبح سے شام تک کھڑے رہیے, عقیدت میں آپ شام سے صبح تک کھڑے رہیے, رات بھر کھڑے رہیے. عقیدت میں عالم کے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کی عقیدت ہے کھڑے رہیے, کوئی مسئلہ نہیں, کسی کی زیادہ کسی کا مسئلہ نہیں. یہاں ایک لاجک ہے کہ حضرات معصومین کے ناموں میں ایک نام جو آخر میں لیا جاتا ہے وقت کے امام کا نام لیا جاتا ہے. ان کے بھی نام جتنے ان کے القابات دیے جاتے ہیں, جتنی صفات موعود ہے, مہدی ہے, منتظر ہے, منجی ہے, ان پر بھی نہیں. مگر وہ جو قیام کے نام سے جب ہم کہتے ہیں, قائم جب کہتے ہیں تو یہاں پر لاجیکل کھڑا ہونا پڑتا ہے. یعنی یہ ظاہر کرنا ہوتا ہے کہ مولا آپ قیام کیجئے, ہم تیار ہیں, ہم بھی کھڑے ہو گئے. یعنی یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ جیسے ہی مولا کا لقب آئے قائم کے نام سے تو ہم اس عنوان سے کھڑے ہوتے ہیں, مولا آئی ایم ریڈی, میں تیار ہوں. میں بھی کھڑا ہو گیا فوراً. آپ نے قیام کیا, میں کھڑا ہو گیا, تیار ہو گیا. مگر جب آپ پہلے سے کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ جو فلسفہ ہے, وہ جو لاجک ہے, جو ظاہر کرنا ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا. تو عقیدت آپ کی قبول ہے. مولا جانتے ہیں کہ آپ کتنے عقیدت مند ہیں, خدا جانتا ہے کہ آپ کتنے عقیدت مند ہیں. آپ کی عقیدت پہ تو کوئی حرف ہی نہیں ہے, نہ اٹھنے دے وہ عقیدت کم تھوڑی ہو جائے گی. مگر آپ کے پہلے سے کھڑے ہو جانے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اس نام پر جو آخری حجت کا نام آتا ہے قیام کے حوالے سے, اس پر جو کھڑا ہونا ہوتا ہے وہ کھڑا ہونا پھر ظاہر و ثابت نہیں ہو پاتا. وہ جو ہم ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم مولا کے منتظر ہیں اور جیسے ہی مولا قیام کریں گے ہم ریڈی ہیں, ہم تیار ہیں, ہم بھی مولا کے ہم رکاب ہوں گے. تو یہ اظہار کرنا ہے. لہٰذا اگلی دفعہ جو ہے انشاءاللہ آپ کوشش کیجیے گا کہ جب آخری حجت کا نام آئے اور آپ کا وہ نام لقب لیا جائے تو اس وقت ایک ساتھ کھڑے ہوں سب الحمدللہ. وہ جو ایک ساتھ اس نام پر کھڑا ہونا ہے آپ کا, وہ پھر اظہار کرے گا کہ آپ انشاءاللہ مولا کے جو منتظر ہیں مولا کے قیام میں انشاءاللہ شریک ہوں گے. اور خدا انشاءاللہ اگر ہم اس قیام سے پہلے اس دنیا سے چلے جائیں تو پروردگار ہمیں مولا کے ظہور کے بعد اس قیام میں شامل ہونے کے لیے دوبارہ محشور فرمائے اور مولا کے ہم رکاب ہوں. درود پڑھیے بر محمد و آل محمد. اچھا, ان بڑی بڑی ان بڑی بڑی خبروں میں یہ جو بڑی بڑی خبریں آپ کی جو نکاتوں میں, ایک چھوٹی سی خبر آپ کے لیے آپ تک پہنچ گئی ہوگی. وہ معمولی سی چھوٹی سی خبر جس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے, وہ ہے کہ بجلی مہنگی ہو گئی ہے.
اور بجلی مہنگی ہو گئی ہے، اس کے معنی کیا ہے کہ یعنی اب سب کچھ مزید پھر مہنگا، پھر اور سارے اس کے اثرات. تو یہ پاکستانی قوم کے لیے مہنگائی جو ہے وہ ایک معمولی، کبھی پیٹرول کبھی بجلی کبھی پیٹرول، اس سے کچھ ہونا تو ہے نہیں. باقی قوم جانے اور ان کے حکمران جانے. یہ درخت ہو کیا رہا ہے؟ ابھی جو ایک بیان اس کے ساتھ دیا گیا وہ یہ کہ آپ چاہے استعمال کریں نہ کریں بجلی کو، بجلی کا مصرف کریں نہ کریں، اس سے کچھ بنائیں، جنریٹ کریں، پیداوار بڑھائیں اپنی نہ بڑھائیں، آپ نے 2023 کے اندر 1455 ارب جو ہے وہ ان کمپنیوں کو ادا کرنے ہیں. توجہ کی آپ نے، وہ بجلی بنا رہی ہیں، اب چاہے آپ وہ استعمال کریں نہ کریں، آپ کے آرڈر پہ ہم نے اتنی بجلی بنا دی آپ کے لیے، اب آپ دے دیں پیسہ، چاہے بجلی ضائع کر دیں یا کچھ بھی کریں. توجہ کی آپ نے، تو انہیں تو پیسے جانے. اب یہ سلسلہ اور یہ بقیہ سلسلہ در حقیقت ٹوٹلی اگر جو بہتر جانتے ہیں معاشی معاملات کو، یہ وہی عالمی مالیاتی اداروں کے اہداف کی تکمیل ہو رہی ہے، ان کی ادائیگیاں ہو رہی ہیں، وہ اپنے مفادات سے بیٹھتے ہیں. ایک حکومت آتی ہے اور وہ جیسے ابھی موجودہ حکومت نے پھر ایک بار کہا کہ پچھلی حکومتوں کا، مختلف الفاظ کے ساتھ، کہ یہ پچھلی حکومتوں کا کیا دھرا ہے، یہ پچھلی حکومتوں کے جو قرض معاہدے ہیں. خوب ہوتا یہی ہے، عالمی استخباری جو ادارے ہیں وہ ایک حکومت کے ساتھ معاہدے کرتے ہیں، اسے چلتا کرتے ہیں، دوسری حکومت لاتے ہیں، وہ ان معاہدوں کی پابندی. ہم کیا کریں؟ پچھلی حکومت جو یہ معاہدہ کر کے گئی ہے، ہمیں تو مجبور ہے دینا ہوگا. پھر اس حکومت سے معاہدے کریں گے، یہ حکومت چلی جائے گی، پھر نئی حکومت آئے گی، اور وہ جو نئی حکومت آئے گی وہ پھر ایک جو ہے نئے جو ہے وہ معاہدے کریں گے. یہ سلسلہ چلتا رہتا. دور پڑے پر محمد و آل محمد. خوب اسی طرح گزشتہ روز آپ نے دیکھا کہ چند جماعتوں نے کراچی کے اندر جو ہے وہ مظاہرے کیے، اپنے تئیں ایک تعداد لے کر آئے، اور افسوس یہ کہ جو ان کے اپنے نعرے اور ایشو سے وہ سب ختم ہو گئے، اور آخر میں بالآخر انہیں سہارا لینا پڑا اسرائیل اور فلسطین کے ایشو کا. یعنی اب بات یہاں تک آ گئی کہ طلب اقتدار کی ہے، فکر اپنے اساتذات کا ایسٹس کو بچانے کی ہے، اور سہارا اب لے رہے ہیں فلسطین کا، اسرائیل کا. ان سے پوچھیے جب حکومتوں میں تھے اس وقت انہوں نے فلسطینیوں کے لیے کیا کیا اور اسرائیل کی مخالفت میں کون سا بیان دیا، جو آج اس ایشو کا سہارا لینا ہے. خدا ان ستمگروں کو جو ہے وہ دوبارہ اس مملکت میں کبھی غالب نہ آنے دیں انشاءاللہ. نئے امریکی صدر نے بھی اپنی کچھ پالیسیز کا اظہار کیا. آتے ہی امریکی صدر نے جو ہے وہ مسلم ممالک پہ جو سفری پابندیاں تھیں انہیں ہٹایا گیا ہے، اور اس کے بعد یہ کہا ہے کہ جی کورونا سے میں زیادہ پریشان ہوں، اور کورونا جو ہے اس کے حوالے سے قوم کو ماسک لگانا ہوگا. اگلے مہینے جو ہے ہلاکتوں کی تعداد 5 لاکھ سے تجاوز کر سکتی ہے. بہرحال امریکی جو نمائندگان پارلیمنٹ ہیں ان میں سے 25 ارکان نے جو ہے وہ انصار اللہ یمن پر جو پابندی لگائی تھی اس کی جو ہے مخالفت کی ہے، اور ان پابندیوں کو جو ہے وہ ٹرمپ حکومت کی جانب سے غیر منطقی اور متعصبانہ پابندی قرار دیا ہے. یہ جو قرار دیا ہے یہ خود امریکی پارلیمنٹ کے اراکین نے قرار دیا ہے. اور اس طرح یمن کے عوام نے بھی اس حوالے سے مظاہرے کیے ہیں، جن میں سنا میں امریکی پارلیمنٹ کے امریکی جو وہ ہے آپ کا کونسلیٹ اس کے سامنے جو ہے ایمبیسی کے سامنے بڑا بھرپور جو مظاہرے میں آپ کے پاس سوشل میڈیا پہ انشاءاللہ ہوگا. اسی طرح ایک خبر جس میں دعا کیجیے گا، میں اکثر آپ سے کہا کرتا ہوں، دعا میں یاد رکھیں. 5 سال ہو گئے آیت اللہ زکزکی جو ہیں اپنی زوجہ اہلیہ کے ساتھ جو ہے وہ اسیر ہیں، اور اس اسارت کی حالت میں ان کی زوجہ اہلیہ زینت ابراہیم زکزکی جو ہے وہ اب کورونا کی پیشنٹ بیان کی گئی ہے. میڈیکل ٹیم میں جا کے جو ٹیسٹ لیے اس کے بعد پازیٹیو جو ہے وہ اعلان کیا ہے. دعا کریں کہ پروردگار انہیں شفا عطا فرمائے، ظالمانہ اسارت و قید سے انہیں نجات عطا فرمائے انشاءاللہ. بحرین کے اسیروں میں خصوصاً علماء کے ساتھ زندانوں میں جو ہے بڑی جو ہے وہ سخت اور بدترین جو ہے وہ روش و سلوک کو جو اپنایا گیا. ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. تعجب ہے کہ حقوق انسانی کے ادارے جو ہیں ایسے موقع پر خاموش ہیں. جو جگہ جگہ ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ ان اداروں کو نظر نہیں آتا. گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا بغداد کے اندر 2 بم دھماکے ہوئے، اور دھماکوں میں پہلا دھماکہ ایک شخص نے چوک پر آ کر تکلیف و بیماری کا اظہار کیا، چلانا شروع کیا. لوگ جمع ہوئے اس کی آواز سن کے کہ کیا بات ہے، اس وقت اس نے اپنے آپ کو بلاسٹ کر لیا، خودکش
دھماکہ تھا اور اس کے نتیجے میں لوگ زخمی ہو کر گرے۔ اس موقع پر زخمیوں کو اٹھانے کے لیے جب ایک اور مجمع آیا تو ایک بار دوسرے بدبخت نے جو ہے وہ دوسرا دھماکہ کیا، اس میں زیادہ شہادتیں ہوئیں، جہاں بحق ہوئے لوگ تقریباً 32 کے قریب اب تک جو ہے وہ اس دھماکے کے اندر جاں بحق ہو چکے اور 110 کے قریب زخمی ہیں۔ خدا سے دعا کریں کہ پروردگار ان زخمیوں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے اور شہداء کے لواحقین کو جو ہے وہ صبر عطا فرمائے انشاءاللہ۔ فرانس کی حکومت نے 9 نماز خانوں اور 9 مسجدوں پر پابندی لگا دی ہے، اور یہ فرانسی حکومت کا متعصبانہ جو رویہ ہے، اس پہ خود اس شہر کے میئر نے جو ہے احتجاج کیا ہے کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے، یہ پابندی درست نہیں ہے۔ جمہوریہ اسلامی نے بھی اس کے خلاف جو ہے وہ ایک مذمتی بیان دیا ہے۔ ہم بھی مذمت کرتے ہیں فرانس کی حکومت کی اس پابندی کو جو عبادت گاہوں اور مساجد کے مختلف بہانوں کی صورت میں انہوں نے لگایا ہے۔ اسی طرح آخر میں جو ہمارے یونان کا اسقف اعظم ہے، اس نے اسلام کے حوالے سے، اب دیکھیے پروپیگنڈا پہلے داعش القاعدہ ان کی صورت میں ایک بڑا پرتشدد چہرہ اسلام کا پیش کیا گیا، اب اسقف اعظم یونان کا کہتا ہے کہ اسلام کوئی دین نہیں ہے، اسلام جو ہے وہ ایک حزب ہے، ایک پارٹی ہے جو جاہ طلب ہے، سیاسی طور پہ برتری چاہتی ہے، اور مسلمان ایک شدت پسند اور جنگجو ایک جو ہے وہ کمیونٹی ہے۔ یہ اس قسم کی اس نے جو بیان دیا ہے، اس کے آگے بھی تو اس کی مذمت کرتے ہیں، اس کی مذمت کی گئی ہے، اور اس بات کو جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ جو دین کے حوالے سے کسی بھی دین کے جو سربراہ اور نمائندگان ہوا کرتے ہیں، انہیں دنیا میں عالمی سطح پہ امن قائم کرنے کے لیے بیان دینا چاہیے، نہ کہ فتنہ پیدا کرنے والے ایسے بیانات دی جائیں۔ خدا انشاءاللہ انہیں بھی ذلیل و خوار فرمائے انشاءاللہ۔ خدا سے دعا کریں گے پروردگار عالم اسلام میں جتنی بھی سازشیں دشمنوں کی طرف سے ہو رہی ہیں اس میں انہیں ذلیل و خوار فرمائے، مسلمانوں کو آپس میں اتحاد پیدا کرتے ہوئے ہر قسم کے شر و غلط فہمیوں سے محفوظ رہتے ہوئے اپنی کھوئی ہوئی طاقت کو، عظمت رفتہ کو دوبارہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں تقویٰ و پرہیزگاری کو اپنا شیوا بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی حجت آخر ظہور میں تعجیل فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شأنک هو الابتر۔